اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا کلام پڑھنے والے اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے والے بڑے خوش قسمت اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور پھر اس کے فضائل بے شمار۔ یہ اللہ ہی کا ہم پر احسان و اکرام ہے کہ اس نے اپنے نبی کی امت پر یہ خاص فضل فرمایا ہے کہ ایک ذکر کرنے پر ہمیں وہ کئی انعامات کی برسات میں بھگوتا چلا جاتا ہے۔ ہم ایک ذکر کرتے ہیں اور اس کے کئی فوائد اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں اپنے بہن بھائیوں کو بتا رہی ہوں وہ ایک ایسا عظیم و شان وظیفہ ہے، ایک ایسا چھوٹا سا ذکر ہے کہ جس کے 4 عظیم فوائد ہیں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سامان ہے، جن میں سے 2 فائدے تو ہمیں دنیا میں نصیب ہوتے ہیں اور 2 فائدے ہماری آخرت کے لیے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو میرا اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ جب ہم اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں تو میرا رب بھی ہمیں اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور جب ہم اس کا ذکر سب کے سامنے کسی محفل میں کرتے ہیں تو میرا اللہ بھی ذکر کرنے والے کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو ذکر ہے وہ بہت مختصر سا ہے لیکن فائدے کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹائم فکس نہیں کرنا، کوئی آپ نے مقررہ وقت نہیں آزمانا یا کسی نماز کے بعد نہیں، بلکہ آپ کو جو بھی دن 24 گھنٹوں میں سے جو وقت آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اس کو پڑھ سکتی ہیں، کچن میں کھانا پکا رہی ہیں اس دوران میں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے بیٹھ کے آپ نے کوئی وقت مقرر نہیں کرنا۔ جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں وہ آنے جانے کے دوران، سفر کے دوران یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ میرے بھائی آفس ٹریولنگ کے دوران پڑھ سکتے ہیں، یا تھوڑا بہت اپنا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس دوران آفس ٹائمنگز پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کوئی ایک فکس ٹائم کر کے یا ایک مقررہ وقت پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ سے نجات مل جاتی ہے، انسان محتاجگی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی پریشانی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا کی ہر کام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہر کام بغیر تدبیر کے حل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس کے ہر مسائل کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی سبیل نکال دیتا ہے کہ اس کا کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ یہ 2 فوائد تو اس کو دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، وحشت قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ موت تو برحق ہے اور قبر کی وحشت کا بھی ذکر ہے، تو انسان کو قبر میں سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کلمات کو پڑھنے والا شخص جنت کے دروازے پر دستک دینے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جب کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور وہ ہمیں جانتا ہے تو ہمارے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے وہ دروازہ کھولتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کلمات پڑھ رہے ہوں گے تو جنت کا جو داروغہ ہوگا وہ ہمیں پہچانتا ہوگا، اور جب آپ اس دروازے پہ دستک دیں گے تو وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پورے دن میں سے، اور اگر کوئی دن آپ کا اسکپ ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو آگے کنٹینیو کر لیجئے گا۔
مختصر سا وقت لگے گا لیکن فوائد و برکات اس کی بے تحاشا ہیں. اس کو اپنا معمول بنا لیجئے. نیکیاں کرتے رہیے، یہ ہمارے نامہ اعمال کو وزنی کرتے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہمارے ذکر و اذکار میں برکت عطا فرمائے، ہمارے پڑھنے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم جتنے ذکر و اذکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ساری رحمتیں اور نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. میرے وہ بہن بھائی جو روضے پر گئے ہیں اور وہاں سلام پیش کیا ہے، تو میرے ان بھائیوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جالیوں پر یہ کلمات درج ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں ان کلمات کو حضور کے در پہ پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. شرط وہی ہے، نماز کی پابندی، استغفار کی کثرت، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.